السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے سر آرتھر کونن ڈوئل کا لکھا ہوا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ سائنس فکشن ناول دی لاسٹ ورلڈ کا اردو ترجمہ اندیکھی دنیا۔ مترجم سعید رضا سعید۔ باب نمبر 10 خفیہ راستہ۔ اس جنگ کے بعد ہمارے ٹھاٹھ ہی کچھ اور ہو گئے۔ سارے جنگلی ہمارے جادو کے ہتھیاروں کے ڈر سے اور ہمارے احسان کی وجہ سے ہمارا احترام کرنے لگے، لیکن ہمیں یہاں رہنا تو تھا نہیں۔ ہمیں یہ معلوم تھا کہ کسی زمانے میں نیچے سے اوپر تک ایک سرنگ آتی تھی۔ اسی راستے سے بن مانس اور یہ جنگلی یہاں پہنچے ہوں گے، اور میپل وائٹ نے بھی آنے اور جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں وہ سرنگ بند ہو گئی تھی۔ جنگلیوں نے اشاروں سے ہمیں بتایا کہ ایک بہت زبردست زلزلہ آیا تھا جس سے یہ سرنگ بند ہو گئی۔ جو بن مانس غلام بنائے گئے تھے ان سے پانی بھروانے اور لکڑیاں اکٹھی کرانے کا کام کیا جاتا تھا اور انہیں باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ جنگلیوں نے ہمیں بھی اپنے غاروں میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن ہم نے غاروں والی پہاڑیوں کے دامن میں زمین پر ہی اپنا کیمپ بنانا پسند کیا۔ یہ غار خدا جانے قدرتی تھے یا ان جنگلیوں کی پچھلی نسلوں نے بنائے تھے۔ بہرحال ان کی ساخت عجیب قسم کی تھی۔ پہاڑی چٹانوں کے ایک طرف پتلی ڈھلوان سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ کوئی 80 فٹ کی بلندی پر ایک قطار میں سارے غار تھے اور غاروں کے سامنے چند فٹ چوڑا پلیٹ فارم تھا۔ کوئی خطرناک جانور اس پتلے زینے پر چڑھ کر وہاں نہ پہنچ سکتا تھا۔ ہم نے کچھ غاروں میں جا کر دیکھا۔ یہ اندر سے کشادہ اور خشک تھے۔ دیواریں ہموار تھیں اور ان پر کوئلے سے جانوروں وغیرہ کی تصویریں بنی تھیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ بن مانسوں کے خاتمے کے بعد اب اکالا قوم اس سارے علاقے کی مالک ہے اور اب اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمارا خیال غلط نکلا، کیونکہ ہمارے وہاں پہنچنے کے تیسرے دن ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ اس روز کچھ جنگلی پانی کی چھپکلیوں کا شکار کرنے جھیل پر گئے ہوئے تھے۔ چیلنجر اور سمرلی ان دیوزاد چھپکلیوں کی عادتوں وغیرہ کی تحقیق کرنے ان کے ساتھ گئے تھے۔ میں اور لارڈ جان کیمپ ہی میں تھے۔ کچھ جنگلی سامنے گھاس کے بڑے میدان میں ادھر ادھر مختلف کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک جنگلیوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اسٹووا۔ اور پھر مرد، عورتیں اور بچے دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور گرتے پڑتے اوپر چڑھنے لگے۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اور چیخ چیخ کر ہمیں بھی اوپر بلا رہے تھے۔ ہم نے اپنی بندوقیں اور کارتوس سنبھالے اور اوپر جانے کے بجائے آگے بڑھے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ ابھی ہم گھاس کے میدان کے بیچ میں پہنچے ہی تھے کہ جنگل سے کوئی 15-16 جنگلی بے تحاشا بھاگتے ہوئے نکلے۔ ان کے پیچھے 2 ویسے ہی دیوزاد مینڈک تھے جن میں سے ایک نے ہمارے کیمپ پر حملہ کیا تھا اور ایک میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ان کی شکل اور جسم بالکل مینڈک جیسا تھا، لیکن ڈیل ڈول ہاتھی سے بھی بڑا۔ اس سے پہلے میں نے ان مینڈکوں کو اندھیرے میں دیکھا تھا۔ اب دن کی روشنی میں دیکھا کہ ان کی چمکدار کھال پر قوس قزح جیسے رنگ اور دھبے تھے اور دھوپ میں وہ چمک رہی تھی۔ وہ کود کود کر چلتے تھے مگر رفتار خاصی تیز تھی۔ جلد ہی جنگلیوں کو انہوں نے جا لیا۔ وہ کود کر اپنے شکار پر جا گرتے۔ وہ بیچارہ کچل کر فوراً ہلاک ہو جاتا۔ یہ اسے نگل کر فوراً اگلے شکار پر جھپٹتے۔
बेचारे जंगली जान के खौफ से इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन बचना मुहाल था। अब 5-6 ही जंगली जिंदा बचे थे। मैंने और लॉर्ड जॉन ने उन देवजाद मेंढकों पर गोलियों की बौछार कर दी, मगर उन पर कोई असर ही ना होता था। दरअसल उनका जिस्म बड़ी कदीम साख्त का था, यानी जिस्म का हर हर खुलिया अपनी जगह जानदार था, और जिस्म के एक हिस्से का दूसरे से इसके सिवा कोई ताल्लुक ना था कि पूरे जिस्म पर एक ही खाल मुंडी हुई थी। हमारे गोली चलाने से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उनकी रफ्तार कम हो गई और तवज्जो हमारी तरफ बिट गई। इससे उन 5-6 जंगलियों को भागकर जीने तक पहुंच जाने का मौका मिल गया। हम भी जीने पर पहुंच गए। जहां हमारी 20वीं सदी की बंदूकें काम नहीं आईं, वहां जंगलियों के तीरों ने काम कर दिखाया, मगर जहर में बुझे हुए इन तीरों का असर देर में होता था। दोनों मेंढक उछल उछल कर ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनके बदन छोटे छोटे तीरों से छिद गए थे, लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता था कि उन पर कोई असर नहीं हुआ। मगर थोड़ी देर बाद एक के गले से अजीब से गुर्राहट की आवाज़ निकली। फिर उसने अपना सर ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद दूसरे ने भी तड़पना और लूटना शुरू किया, और हमारे देखते ही देखते दोनों ठंडे हो गए। जंगलियों ने फतह का नारा लगाया और वो नीचे उतरकर अपने दुश्मनों की लाशों के गिर्द नाचने लगे। रात को उन्होंने लाशों के टुकड़े टुकड़े किए और उठाकर दूर जंगल में फेंक आए। ये गोश्त जहरीला हो चुका था, इसलिए खाया ना जा सकता था। ये हालात मैं गोश्त के टीन पर कागज़ रख कर लिख रहा हूँ। कभी सकून के साथ लिखने का मौका मिला तो अकाला कबीले के बारे में तफसील से लिखूँगा, और मेपल वाइट लैंड के बारे में भी बताऊँगा कि ग्लैडी झील के पानी की सतह चांदनी रात में किस तरह चमकती है। इस झील में ऐसे ऐसे जानवर हैं कि बाज़ का तो हमें नाम भी नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर एक मछली है जो आधी सील की तरह और आधी आम मछलियों की तरह है। उसकी दोनों आँखों के गिर्द मजबूत हड्डी के हलके हैं और पेशानी पर एक तीसरी आँख भी मौजूद है। ये मछली एक बार जाल में फंस गई तो हमारी कश्ती उलटते उलटते बची। उसी रात सब्ज रंग का एक सांप पानी से बरामद हुआ और चैलेंजर की कश्ती के मल्लाह को अपनी लपेट में लेकर पानी में गायब हो गया। आम तौर से ये सांप झील के किनारे दलदल में रहता है और जंगली बाशिंदे इस दलदल के करीब जाते हुए डरते हैं। इस सांप का पेट गाय से ज़्यादा मोटा है और उसमें से मुश्क की सी तेज़ खुशबू निकलती है। एक मर्तबा एक बहुत बड़े परिंदे ने, जो टेरोटैक्टाइल से मुख्तलिफ था, चैलेंजर का पीछा किया, और अगर वो चट्टानों में ना छुप जाते तो उनकी खैरियत नहीं थी। ये परिंदा शुतुरमुर्ग से ऊंचा था और उसकी चोंच चील की तरह तेज़ नोकीली और मुड़ी हुई थी। भागते भागते उसने चैलेंजर के जूते की एड़ी अपनी चोंच से इस सफाई से कुतर ली जैसे बसूले से अलग की गई हो। इसी तरह एक बार हमने 10 फुट लंबा सूर मारा जो झील के किनारे पानी पी रहा था। ये सारी बातें मैं फिर कभी तफसील से लिखूंगा और बताऊंगा कि वहाँ हर मौसम का हुस्न किस तरह निखर जाता है। बहार में जंगल के जंगल फूलों से ढक जाते हैं और सारे इलाके में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। वहाँ फल इतने लजीज होते हैं कि दुनिया के अच्छे से अच्छे फल उनके सामने बेमज़ा मालूम हों। आप सोचते होंगे कि ये लोग वापसी के मसले पर गौर करने के बजाय सैरो तफरी में मसरूफ़ हो गए, लेकिन ये बात नहीं, बल्कि हम में से हर एक वापसी के मसले पर पूरी तवज्जो दे रहा था, लेकिन कामयाबी ना हो रही थी। एक और बात जो हमें मालूम हुई वो ये थी कि जंगली लोग इस सिलसिले में हमारी मदद करने को तैयार न थे। शायद उनके यहाँ ये कोई सख्त किस्म का मजहबी हुक्म था कि ना खुद बाहर जाओ
نہ کسی کو باہر جانے کا راستہ بتاؤ۔ ویسے وہ ہمارے دوست تھے، بلکہ انہیں بے دام غلام کہنا غلط نہ ہوگا۔ لیکن جب ہم ان سے کہتے کہ ہمیں چمڑے کے اتنے لمبے لمبے رستے بنا دو جن کے سہارے ہم اتر جائیں، تو وہ صاف انکار کر دیتے۔ خود بادشاہ کا بھی یہی رویہ تھا۔ البتہ ولی عہد کو، جس کی جان ہم نے بچائی تھی، ہم سے ہمدردی تھی اور وہ اشاروں سے اس کا اظہار بھی کرتا تھا۔ جنگلیوں نے ہم سب کو ایک ایک غار دینے کی پیشکش بھی کی، لیکن ہم مہذب دنیا کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو جانے پر کس طرح تیار ہو جاتے۔ ان لوگوں کے یہ ارادے دیکھ کر ہم نے طے کر لیا کہ یہاں سے اپنی روانگی کے منصوبوں کو راز میں رکھیں گے، ورنہ اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے۔ جانوروں کے خطرے کے باوجود میں اس دوران میں 2 مرتبہ پرانے کیمپ گیا اور زمبو سے باتیں کیں۔ زمبو ہر بار مجھے یقین دلاتا کہ بس اب وہ مقامی باشندے رسیاں وغیرہ لے کر 1-2 دن میں پہنچنے ہی والے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ میں کیمپ سے واپس لوٹ رہا تھا تو ٹیروڈیکٹائل کے غار کے پاس میں نے ایک بڑا سا پنجرا دیکھا جو زمین پر کھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب قریب جا کر دیکھا تو اس کے اندر لارڈ جان تھے۔ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ ذرا اپنے ٹیروڈیکٹائل دوستوں سے ملنے جا رہا تھا، انہوں نے جواب دیا۔ لیکن پنجرے میں کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ دیوزاد پرندے بڑے بد اخلاق ہیں، مہمانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ پنجرا ان کی چونچوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ایسی دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا۔ جواب میں لارڈ جان نے بتایا، دراصل پروفیسر چیلنجر ضد کر رہے ہیں کہ میں ان کے لیے ٹیروڈیکٹائل کا ایک بچہ پکڑ دوں۔ انہی کی خاطر یہ سوانگ رچانا پڑا ہے۔ سمرلی چیلنجر کو برا بھلا کہا کرتے کہ وہ یہاں سے نکلنے کی ترکیب نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس سے جو وقت ملتا وہ کیڑوں مکوڑوں کے نمونے جمع کرنے اور انہیں صاف اور خشک کر کے تھیلے میں بھرنے پر صرف کرتے۔ چیلنجر روز صبح کو کہیں چلے جاتے اور دوپہر یا تیسرے پہر کو واپس آتے تو ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی ہوتی جیسی بھاری ذمہ داریوں سے نمٹنے والوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ ہمیں بھی اپنی خفیہ لیبارٹری میں لے گئے۔ یہ لیبارٹری انہوں نے پام کے درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان بنا رکھی تھی۔ اس جھنڈ میں ابلتے ہوئے پانی اور دلدل کا وہ چشمہ تھا جس میں سے گیس نکلتی تھی۔ اس کے کنارے ڈائنوسور کی کھال سے کاٹ کر بنائی ہوئی بہت سی پٹیاں پڑی تھیں۔ وہیں ایک دیوزاد چھپکلی کے معدے کی اندرونی جھلی بھی تھی جسے بڑی صفائی سے اتار کر خشک کر لیا گیا تھا۔ پروفیسر نے مضبوط کانٹوں کی مدد سے اسے سی کر بند کر لیا تھا اور صرف تھوڑا سا حصہ کھلا رکھا تھا۔ اس کھلے حصے میں انہوں نے کئی پتلے پتلے نرکل ٹھونس رکھے تھے۔ نرکلوں کے دوسرے سرے اس دلدل میں گاڑ دیے تھے جس سے بلبلوں کی شکل میں گیس خارج ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گیس اس غبارے میں بھرنے لگی۔ پروفیسر چیلنجر نے چمڑے کی پٹیوں سے اس غبارے کو چاروں طرف پام کے درختوں کی جڑوں سے باندھ دیا۔ کوئی آدھ گھنٹے میں اس میں اتنی گیس بھر گئی کہ غبارہ اوپر اٹھنے کے لیے زور لگانے لگا۔ چیلنجر فخر سے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ہم سب خاموش تھے۔ آخر سمرلی نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اس میں لٹک کر یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ چیلنجر نے جواب دیا، میں تم پر یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غبارہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم سب کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ کیا تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ سمرلی نے غصے میں کہا، میں اپنی جان اس طرح جوکھوں میں ہرگز نہ ڈالوں گا۔ دونوں میں پھر ٹھن گئی، لیکن حسب معمول لارڈ جان نے یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کرایا کہ بھائی دیکھیں تو یہ غبارہ اڑتا کیسے ہے۔
یہ کہہ کر انہوں نے میرے کان میں آہستہ سے کہا، یار یہ پروفیسر ہے بلا کا ذہین۔ میں نے پروفیسر چیلنجر سے کہا، غبارہ تو آپ نے بنا لیا، لیکن ہم بیٹھیں گے کہاں؟ چیلنجر نے جواب دیا، اصل مشکل غبارے کی تھی، وہ تو میں نے بنا لیا، بید کا کھٹولا بنا لینا کیا مشکل ہے، لیکن پہلے میں مسٹر سمرلی کو، جنہیں اپنی جان بہت پیاری ہے، یہ دکھا دوں کہ میرا غبارہ کتنا بوجھ سہار سکتا ہے۔ یہ کہہ کر چیلنجر ایک پتھر اٹھا لائے جو اتنا بڑا تھا کہ ان کے سوا ہم میں سے کوئی بھی اسے نہ اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے پہلے سے چمڑے کی پٹیوں کا ایک جال بنا رکھا تھا۔ یہ جال انہوں نے غبارے کے اوپر رکھا اور ان پٹیوں کے دوسرے سرے نیچے لا کر 150 فٹ لمبی رسی جو ہمارے پاس تھی اس میں مضبوطی سے باندھ دی۔ اسی رسی کے درمیانی حصے سے انہوں نے پتھر کو اچھی طرح کس دیا اور رسی کا آخری سرا اپنی کلائی میں کئی بل دے کر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں دکھاؤں کہ میرے غبارے میں کتنی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جلد جلد چمڑے کی وہ پٹیاں چاقو سے کاٹ دیں جن سے یہ غبارہ پام کے درختوں کی جڑوں سے بندھا ہوا تھا۔ پھر جو ہوا اس کی ہمیں تو کیا، خود چیلنجر کو بھی توقع نہ تھی۔ غبارہ تیزی سے اوپر اٹھا اور جب غبارے اور پتھر کے درمیان کی رسی تن گئی تو ایک لمحہ وہ ٹھہرا اور پھر پتھر بھی زمین سے اٹھتا چلا گیا۔ چیلنجر نے اپنے دونوں پیر زمین میں اچھی طرح گاڑ دیے تاکہ اپنی کلائی کے زور سے اسے روکے رہیں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھی ہوا میں ڈولنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ مسٹر چیلنجر کی کمر کے گرد ڈال کر انہیں پکڑ لیا، مگر میں بھی ہوا میں بلند ہو گیا۔ لارڈ جان نے میرے پیر پکڑ لیے، مگر غبارے نے انہیں بھی زمین سے اٹھا لیا۔ میں تو ڈر گیا کہ خدا جانے ہم اسی طرح ایک دوسرے کے سہارے لٹکے ہوئے کہاں تک جائیں گے، مگر خوش قسمتی سمجھیے کہ رسی ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹتے ہی ہم لوگ گر پڑے اور غبارہ تیزی سے اڑتا ہوا نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ وہ وزنی پتھر اب تک اس میں لٹک رہا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ چیلنجر نے فخر سے کہا۔ اس کے بعد بولے، آپ لوگ مطمئن رہیں، میں ایک ہفتے کے اندر اندر دوسرا غبارہ مہک کھٹولے کا بنا لوں گا اور ہم لوگ بڑے آرام اور حفاظت کے ساتھ اس میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ سمرلی یہ سن کر کچھ بولے تو نہیں، لیکن ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سفر کو خطرناک سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس خطرے میں پڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہاں صرف ایک ہستی ایسی تھی جسے ہم سے ہمدردی تھی، اور یہ ہستی نوجوان ولی عہد کی تھی جس کی جان ہم نے بچائی تھی۔ جس روز چیلنجر نے غبارے کا تجربہ کر کے دکھایا تھا، اسی شام مغرب کے وقت ولی عہد میرے پاس آیا۔ ہم چاروں میں وہ مجھ سے ہی زیادہ مانوس ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں تقریباً اس کا ہم عمر تھا۔ ہاں تو اس نے کسی درخت کی چھال کا ایک ٹکڑا جو لپٹا ہوا تھا مجھے دیا۔ اس کے بعد اس نے غاروں کی ایک قطار کی طرف اشارہ کیا اور پھر انگلی ہونٹوں پر رکھ کر بتایا کہ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ میں چھال کے اس ٹکڑے کو اپنے ساتھیوں کے پاس لایا اور ہم سب نے الاؤ کی روشنی میں اسے کھول کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا کوئی 1 فٹ مربع تھا اور اس کے درمیان کوئلے سے اس قسم کی لکیریں بنی تھیں۔ پہلی نظر میں تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی تعویذ ہے، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ اس نے مجھے یہ لا کر دیا تھا، اسے دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ اس نے شاید مذاق کیا ہے، یہ سمرلی کی رائے تھی، لیکن چیلنجر کہتے تھے کہ یہ کوئی رسم الخط ہے جس میں کوئی عبارت لکھی ہے۔ ذرا مجھے دکھانا۔ یہ کہہ کر لارڈ جان نے چھال کا وہ ٹکڑا لے لیا۔
کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتے رہے، پھر یکایک ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر بولے، دیکھو، یہ کل 18 لکیریں ہیں اور اس پہاڑی کے اوپر غاروں کی تعداد بھی 18 ہے۔ یقیناً یہ اس جگہ کا نقشہ ہے۔ اب تو سب لوگ نقشے کو غور سے دیکھنے لگے۔ چیلنجر نے کہا، بائیں طرف سے دوسرے غار پر چوکڑی کا نشان ضرور کوئی معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غار چٹان کے آر پار ہے، میں نے کہا، جس پر چیلنجر نے مجھے شاباش دی اور کہا، اگر یہ غار ان پہاڑیوں کے آر پار ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسری طرف یہ زمین سے کوئی 100 فٹ بلند ہوگا۔ پھر تو ہم اتر چکے، اسمرلی نے برا سا منہ بنا کر کہا، لیکن میں نے انہیں خوشخبری سنائی۔ میں نے کہا، ہمارے پاس 100 فٹ سے زیادہ لمبی ایک رسی موجود ہے، اگر ان غاروں میں جنگلی ہوئے تو۔ اسمرلی نے ایک اور خدشہ ظاہر کیا، لیکن میں اس سے پہلے یہ غار سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے بتایا، یہ 18 کے 18 غار غیر آباد ہیں۔ آخر طے یہ پایا کہ اپنا سامان یہیں چھوڑ کر پہلے ہم جا کر غار کا جائزہ لیں۔ اس جنگل میں ایک خشک لکڑی ہوتی تھی جس میں شاید تیل کا کوئی جز تھا اور یہ خوب جلتی تھی۔ جنگلی اس کی مشعلیں استعمال کرتے تھے۔ ہم نے بھی اس لکڑی کے کچھ ٹکڑے اکٹھے کیے اور اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارے اندر پہنچتے ہی بڑی بڑی چمگادڑیں جو غار کی چھت میں لٹکی ہوئی تھیں، شور کرتی ہوئی باہر کی طرف لپکیں۔ ہمیں ڈر تھا کہ جنگلیوں کو روشنی دیکھ کر شبہ نہ ہو جائے، اس لیے غار کے اندر کافی دور ہم اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر بڑھے، اور جب ہم 2-3 موڑ مڑ گئے اور یہ اطمینان ہو گیا کہ اب روشنی باہر نہیں جائے گی، تب ہم نے مشعلیں جلا لیں۔ یہ بالکل خشک سرنگ تھی، دیواریں ہموار تھیں اور ان پر جنگلیوں کی بنائی ہوئی تصویریں تھیں۔ فرش پر سفید چمکدار ریت بچھی ہوئی تھی۔ ہم آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن آگے جا کر یہ راستہ بند ہو گیا۔ ہمارے دل بجھ گئے اور ہم بڑی دیر چپ چاپ کھڑے رہے۔ راستہ پتھروں یا مٹی کے ڈھیر سے بند نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک باقاعدہ دیوار سامنے آ گئی تھی، جو اس کا ثبوت تھا کہ ہمیشہ سے یہ اسی طرح ہے۔ چیلنجر نے سینہ ٹھونک کر کہا، فکر مت کرو دوستو، میں اب بھی غبارہ بنانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ پہاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا غبارہ، اسمرلی نے دانت پیس کر کہا۔ کہیں ہم غلط غار میں تو نہیں چلے آئے؟ میں نے خیال ظاہر کیا، لیکن لارڈ جان نقشہ ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اسے دکھاتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیا فائدہ؟ صاف اسی غار پر نشان لگا ہوا ہے، دائیں طرف سے 17واں اور بائیں جانب سے دوسرا۔ میں نے نقشے کو غور سے دیکھا اور میری سمجھ میں ایک بات آ گئی۔ نقشے میں اس غار کو 2 شاخہ دکھایا گیا تھا۔ شروع میں کافی دیر ہم اندھیرے میں چلے تھے اور دائیں طرف مڑ گئے تھے، حالانکہ اصل میں ہمیں بائیں طرف جانا تھا۔ یہی حصہ زیادہ لمبا دکھایا گیا تھا۔ میں نے یہ بات دوسروں کو بتائی تو انہوں نے میرے خیال کی تصدیق کی اور پھر ہم واپس چلے۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ کوئی 30 گز چلنے کے بعد ہمیں 1-2 شاخہ ملا۔ اس بار ہم بائیں طرف والی سرنگ میں داخل ہوئے۔ یہ زیادہ کشادہ تھی اور اس کی چھت بھی اونچی تھی۔ کئی 100 گز چلنے کے بعد کچھ فاصلے پر لال لال روشنی سی دکھائی دی۔ پہلے تو ہم ڈر کر رک گئے، لیکن پھر احتیاط سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ذرا اور قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا گول سوراخ ہے جس میں سے روشنی کی کرنیں اندر آ رہی ہیں اور فرش پر پڑی ہوئی ریت چاندی کے زروں کی طرح چمک رہی ہے۔ سب سے پہلے لارڈ جان سوراخ کے پاس گئے اور پھر یکایک وہ چلائے، چاند، یہ چاند ہے، ہم نے سرنگ کا دوسرا سرا پا لیا ہے۔ ہم سب لپک کر سوراخ کے پاس پہنچے۔
सामने पूरा चांद चमक रहा था। हमने झांक कर देखा तो ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं थी। यहाँ से नीचे पहुँचाने के लिए हमारी रस्सी काफ़ी थी। ये इत्मीनान करने के बाद हम वापस आ गए और गार से बाहर निकलने से बहुत पहले अपनी मशलें बुझा दीं ताकि कोई देख ना ले। अब हमें सिर्फ अपना सामान समेटना था। अगली रात को यहाँ से निकल जाने की बात पक्की हो चुकी थी। हमने अपनी रवानगी की तैयारियां इस एहतियात से की कि जंगलियों को ज़रा शुबा नहीं हुआ। हमने सोच लिया था कि बंदूकों और कारतूसों के सिवा कुछ भी साथ ना ले जाएंगे, लेकिन चैलेंजर अड़ गए कि उनका सामान ज़रूर जाएगा और उनके सामान में एक बक्स भी था जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या था। ये बक्स इतना वज़नी था कि उसने हमें थका मारा। हम अपने साथ 2 मज़बूत बांस लाए थे। सुरंग के बाहर के सिरे से मिलाकर हमने उन बांसों को एक चौकड़ी की शक्ल में ज़मीन में मजबूती से गाड़ा और उनमें रस्सी बांध दी, जिसके सहारे एक एक करके सब लोग उतर गए। चैलेंजर का सामान भी उसी में बांधकर उतारा गया और आखिर में वो खुद उतर आए। अपनी दुनिया में वापस पहुंचकर हमें इतनी खुशी हुई कि हमने कई बार एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुबारकबाद दी। इसके बाद हम जम्बू के कैंप की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जब रात के आखिरी हिस्से में हम वहां पहुंचे तो हमें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि वहां एक के बदले कई अलाव जल रहे हैं। इमदादी जमात रस्सियाँ और दूसरा सामान लेकर पहुंच गई थी। गोया हमें ये खुफिया रास्ता ना मिलता तब भी दूसरे दिन हम नीचे उतर सकते थे। यहाँ पहुंचकर मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म करता हूँ। आज हम वापस रवाना हो रहे हैं। ये आखिरी किस्त मैं पारा पहुंचकर डाक में डाल दूँगा। आखिरी बाब नंबर 11, वापसी, अगली वीडियो में सुनें।